اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر اور آل محمد کے چاہنے والوں پر۔ جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے آباد و شاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک، ماہ معظم، شبان معظم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو مبارک قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ رات معظم بنی ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جانشین جو منتقم آل محمد کے لقب سے معروف ہے، جو بقیت اللہ کے لقب سے معروف ہے، دنیا میں تشریف لائے، جس کے متعلق ہر معصوم نے دعا کی اور تاکید فرمائی کہ اس کے لیے اس کے ظہور کا انتظار کریں جو غیبت کبریٰ میں ہوں گے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو مولا کی زیارت کر چکے ہیں یا کریں گے، یا مولا کے ظہور کے بعد ان کی قدم بوسی کریں گے اور ان کے سامنے شہید ہوں گے۔ ایک ہم نے پیچھے بیان کیا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانا، جو امام زمانہ کے شیعہ، جو مولا زمانہ کی فوج ہے، اس کے متعلق مولا نے ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں ایک سواری ایسی ہے جو ہوا میں پرواز کرتی ہے، ان پر وہ سوار ہو کر دشمن سے مقابلہ کرے۔ آج اسی کے متعلق 15 شعبان کے اعمال جسے معصوم نے بیان فرمایا ہے، مولا نے وجہ علت فرمائی ہے کہ ان کے کرنے سے فائدہ کیا ہوتا۔ تو مولا نے فرمایا ہے کہ آپ 15 نیمہ شعبان کی رات کو غسل کریں، اس کے غسل کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک بات یاد رکھنا، یہ جو مختصر اعمال بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی میں بہت زیادہ دعائیں وغیرہ لکھی گئی ہیں، ان کو بیان کریں، پڑھیں۔ اور ان میں سے ایک زیارت امام حسین علیہ السلام۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ چاہیے کہ 15 شعبان کو کربلا معلیٰ میں آ کر زیارت امام حسین علیہ السلام کو زیارت امام حسین علیہ السلام کریں۔ اگر نہیں آ سکتے، اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر پہلے دائیں اور بائیں دیکھیں، پھر آسمان کی طرف منہ نگاہ کر کے کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ معصوم فرماتے ہیں اگر یہی فقط 3 کلمے آپ نے کہے ہیں تو آپ کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ مختصر زیارت ہے، باقی زیارت جو ہے وہ باب زیارت میں درج ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام اس کے اعمالوں میں سے ایک بہت خاص عمل ہے، جو سب سے افضل عمل ہے اس رات کا، وہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ کہ جو انسان چاہتا ہے کہ میں 1,24,000 پیغمبر سے مصافحہ کروں، اسے 15 شعبان کو کربلا معلیٰ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو عمل ہے، 2 رکعت نماز ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا، مولا کون سا عمل جو ہم 15 شعبان کریں، مولا نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز بنیت جیسے کریں، پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت نماز نیمہ شعبان قربتاً الی اللہ۔ اس میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کریں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد، سورہ توحید کی تلاوت کریں۔
جب نماز کو ختم کر لیں، صبح کی نماز کی طرح نماز پڑھنی ہے، جب یہ ختم کر لیں اس کے بعد جب تسبیح پڑھنی ہے، تو تسبیح تو ہمیشہ انسان پڑھتا ہے، پہلے اللہ اکبر، پھر الحمدللہ، پھر سبحان اللہ۔ معصوم نے فرمایا نہیں، اس کے برعکس پڑھنی ہے۔ 33 دفعہ پہلے سبحان اللہ پڑھیں، پھر 33 دفعہ الحمدللہ، اور آخر میں 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد دعا ہے جو مفاتیح جنان میں بہت بڑی دعا ہے، مختصر ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ معصوم نے بیان فرمائی ہے، اس کی تلاوت کریں۔ اور جو انسان یہ نماز پڑھنے کے بعد ابھی کھڑا نہیں ہوگا، اللہ سے جو دعا مانگی ہے وہ مستجاب ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف کر دے گا۔ اور اس رات میں نماز جعفر تیار کی تاکید کی گئی ہے، نماز امام زمانہ جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، لیکن نماز امام زمانہ 2 رکعت نماز ہے، پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف قربت اللہ۔ اس میں الحمد جب پڑھنی ہے تو جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچیں تو اس کا 100 دفعہ تکرار کریں، اور باقی دوسرا صورت جو ہے وہ قل هو اللہ احد سورۃ توحید پڑھیں۔ پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد دوسرے رکعت میں بھی اس طرح الحمد کے بعد جب الحمد پڑھ رہے ہیں تو جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتے ہیں تو اس کا 100 دفعہ تکرار کرنے کے بعد سورہ کو مکمل کریں، اور سورہ توحید پڑھنے کے بعد دعائے قنوت، اور اس طرح نماز کو تمام کریں۔ اور اس کے بعد جو دعائے فرج ہے اس دعائے فرج کو آپ ضرور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور ایک تو مولا کے ظہور کے لیے اور تمام مومنین کی مشکلات کی آسانی کے لیے، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور ہمارے والدین کے گناہوں کی مغفرت و جملہ مومن مومنات کے مغفرت کے لیے، ان کی حاجات کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے آپ وہاں بیٹھ کر اس نماز کے بعد دعا کریں۔ اور اس کے بعد نماز جعفر تیار ہے، اور اس رات کو مستحب ہے دعائے کمیل کا پڑھنا، دعائے کمیل کو ضرور پڑھے اس رات کو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مذہب آل محمد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔